الحمد للہ ذی المجد والعلا والہیبۃ والقدرۃ والکبریاء خالق الارض والسماء يصوركم في الأرحام كيف يشاء أفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء عظيم الرجاء أمين الجود والعطاء در الله المكنون سر الله المكنون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون عالم ما كان وما يكون عالم ما كان وما يكون حبيبنا وحبيب ربنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع جميع أمراض صدورنا أولنا وآخرنا حاضرنا وناظرنا ظاهرنا وباطننا آلانا وأولانا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه الأطهار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق اللہ و صدق رسولہ النبی
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والموقنين والمطمئنين الحمد لله رب العالمين. قد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبنا ومحبوبنا مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. پھر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مراد المشتاقین وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین. یہ آیت قابل عزت، قابل قدر، قابل فخر، آفتاب اہل سنت، سرمایہ ملک و ملت، شیخ طریقت، محبوب المشائخ، شیخ الحدیث بالتفسیر، میرے نہایت کرم فرما بزرگ اور محسن، ہر دلہ کی شخصیت، برنجا بہانی شخصیت، حضرت قبلہ گاہی حضرت غلام صاحب زادہ والا مرتبہ طریقت راہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر محمد نور مصطفیٰ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ کے جانشین عزیز القدر فاضل جلیل عالم نبی صاحبزادہ والا شان، اپنے والد گرامی عکس جمیل حضرت صاحبزادہ تاثیر صاحب رضوی خاتم تشریف، یہاں پر موجود جملہ علماء ذوی الاحتشام، نعت خوانان، قراء حضرات، زعماء شہر، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، السلام علیکم. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور حسنین کریمین کی نگاہ عنایت سے تیسری مرتبہ پھر
آج یہاں علم و فضل کے مرکز میں حاضری کا شرف حاصل کر کے سعادت دارین حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت کی بے پناہ محبت و شفقت ہے، وہ جیسا کمزور آدمی اور بیمار آدمی طویل سفر کر کے بعد آپ کی دعا لینے کے لیے کوئی زیارت کے لیے حاضر ہو جاتا ہے۔ رب کریم کی بارگاہ بے قسمہ میں دست و دعا ہوا، خالق کائنات مجھے حقیر و فقیر ہیچ مند کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں، بارگاہ نبوت و رسالت میں، بارگاہ حسینیت میں قبول اور منظور خدا کرے کہ یہ پیار و محبت کا سلسلہ ہمیشہ جاری اور ساری رہے۔ میری عادت ہے نہ میں خوشامد کو پسند کرتا ہوں نہ کو خوشامد کرتا ہوں، اور خوشامد ایک ٹولے پر لعنت پیش ہزار بار۔ میں دل سے محبت کرتا ہوں تو دل سے کرتا ہوں، نفرت کرتا ہوں تو وہ بھی دل سے کرتا ہوں، بغیر کسی مسئلے پاکستان میں چند وہ شخصیات جن کی میں دل سے قدر کرتا ہوں، ان میں میرے پیران اعظام بھی ہیں، میرے اساتذہ بھی ہیں، میرے اپنے آبا و اجداد بزرگ بھی ہیں۔ انہی شخصیات میں حضرت اگر شرع فرض نہ صحیح تو شرع فرض کے قریب اللہ تعالیٰ کا صحیحات فرض تاکہ ہم پر اہل سنت پر قائم و دائم رکھے، اور یہ جو حضرت ابو الفیض کا فیض کا سلسلہ ہے وہ آپ کے ذریعے سے قیامت تک جاری ہے۔ میں اور آپ حاضر ہو کر فیض و برکات کا مجھے سبھی اس موقع پر میں تنظیم محفل ہے یہ تو ویسے بھی محتشم ہے، اگر ان کا ذکر نہ کروں تو پچھلے سال میرا اعلان بڑا لمبا چوڑا تھا، اس دفعہ مجھ سے کام ہوا ہے، اگر میں نام نہ لوں تو اگلے سال ہو سکتا ہے نام بھی نہ لگتا۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو اور اشتہار میں جو لگا خطیبوں کے ساتھ ملتے ہیں پورے پاکستان میں ایسے ہوتے ہیں میری نظر سے نہیں گزرے، اور القاب ایسے ہوتے ہیں کہ پڑھنے والے کو پتہ ہی نہ چلے کہ سہار کیا ہوتا ہے، مقام کیا ہوتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے، یہاں رنگ کی گرالہ ہوتا ہے، سارے کام کرنے ڈالے ہیں۔ حضرات محترم، انفرادی حیثیت آج محرم الحرام 9 کی رات غنیمت جانو اپنے آپ اپنے لیے کہ اللہ اس نواسی کی یاد میں اس کی شہادت کے حوالے سے محفل میں بیٹھنے کا شرف عطا فرماتا ہے، اور حضرت کی زیارت کی حضرت کا شمار جو میں سمجھا ہوں ان علماء کرام میں سے ہے جن کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا رسول کریم نے فرمایا ہے من فکر عالمن فقد فکر ربہ، جس نے عالم دین کی عزت کی حسنین کا نانا فرماتا ہے اس نے خدا کا حضرت کے شمار انہی علماء موضوع سے ہٹ کے ملاوٹ تھا، اس موضوع پر میرے پاس نتیجہ ہے۔ نبی کریم نے فرمایا من صاف
فقط صاف آدمی سرکار نے فرمایا جس نے عالم دین سے مسافہ کیا، رسول کریم فرماتے ہیں اس نے مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم نے فرمایا من جال صالحا فکأنما جال صدیق، جو عالم دین کی مجلس میں بیٹھا، حضور نے فرمایا میں میری مجلس میں بیٹھا، من زار عالما فکأنما زارنی، نبی کریم نے فرمایا جس نے عالم دین کی زیارت کی، حضور فرماتے ہیں اس نے مجھ محمد ان علماء میں آپ کا شمار ہے، غنیمت جانو مل بیٹھنے ہیں، جس نے من احان عالم فقط احان نبیہ، حضور فرماتے ہیں جس نے عالم دین کی توہین کی، یہ لوگ بکواس کرنا چاہتے ہیں، مولویوں حضرت غالباً ابو ہریرہ یا حضرت انس کی روایت ہے کہ عالم کا عمل ایسا سے ہوگا، تو نے عالم دین پر نکتہ چینی یا اس کی عیب کوئی کی کسی صورت کی اجازت نہیں ہے، اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ ہلاک و برباد ہوگا۔ یہ حدیث ہے دو میں سے کسی ایک کی روایت۔ حضور نے فرمایا جس نے عالم دین کی توہین کی احان النبیہ، اس نے میری توہین کی، اور جس نے احان النبیہ فقط احان العلم، جس نے نبی کی توہین کی اس نے علم دین کی توہین کی، اور فقط احان العلم، جس نے علم کی توہین کی، احان جبریل، اس نے جبریل کی توہین کی، اور جس نے جبریل کی توہین کی اس نے احان اللہ، اس نے اللہ کی توہین کی، اور جس نے اللہ کی توہین کی احان اللہ تعالیٰ الى یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اسے ذلیل رسوا اور برباد۔ ان علماء میں آپ کے شمار ہے، کہاں ملتے ہیں علماء کرام؟ گل گئے گلشن گئے باقی ادھورے رہ گئے، حق والے جلد سے بے شعور ہے، علم کی پہچانی نہیں کریں، کوئی پتہ نہیں کون عالم ہے کون جائے، لمبی لمبی داڑیاں ڈبے ڈبے پہچان نہیں، گدھے گھوڑے کا کوئی فرق نہیں رہا، فیس بک میں تو اور دوائی لگا دی۔ حضرات محترم، یہ محفل شہزادہ گل گل کے بعد راکب دوش محمد مصطفیٰ، زہرا کے لال مصطفیٰ کے نور نظر، علی المرتضیٰ کے لخت جگر، حسن مجتبیٰ کے بھائی، راکب دوش نبوت حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی محفل، اونچے آواز سے سبحان اللہ۔ پچھلے سال میں نے حدیث سنائی تھی، ایک بات ذہن میں رکھنا، میری یہ مجبوری نہیں کہ میری تقریر میں آپ سبحان اللہ کہیں گے تو میری تقریر خبے کی وجہ نہیں خبے کی نہیں، میں تقریر لو لگا کر، میری اگر میں مسجد میں اکیلا بھی بیٹھا ہوں نا تو میں تقریر شروع کر دوں تو اور زیادہ مجھے شروع کریں، بچپنا بھی ہو۔ سبحان اللہ اس لیے نہیں، سبحان اللہ اس لیے کہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے جو قرآن کریم کا ایک حرف تلاوت کرے اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے میں اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کتنی نیکیاں؟ 10، اور 10 درجے بلند فرماتا ہے، اور 10 گناہ معاف فرماتا ہے۔ ایک حرف کے بدلے میں الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، بل الف حرف و لام حرف و میم حرف، یہ 3 حرف الگ الگ حرف ہیں، تو ایک حرف یعنی الف اگر آپ نے پڑھ لیا ہے تو 10 نیکیاں مل گئیں، 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 درجات ہو گئے۔ میرے اعداد و شمار کے مطابق سبحان اللہ کے 9 حرف ہیں، تو جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے اللہ اس کے دامن میں 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 90 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 90 درجے بلند ہو جاتے ہیں ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے۔ اور اگر رمضان شریف میں اگر سبحان اللہ پڑھیں تو رمضان میں چونکہ نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں،
رمضان میں جو ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھے اللہ تعالیٰ اسے 630 میں صرف سبحان اللہ پڑھنے سے 630 نہیں 90 تو آج بھی آپ کو ملے گی نا ایک مرتبہ پڑھنے سے. تو آپ گفتگو بھی سنتے رہیں, اللہ کی پڑھائی بھی بولتے رہیں. جب گھر جائیں گے تو ثواب کی نیکیوں کی گولیاں نہیں آپ لے کے جائیں انشاءاللہ. اگر آپ سے نہیں اٹھیں گی تو نبی رحم مدد کریں گے آپ. میں سبحان اللہ صرف اس لیے کرواتا ہوں کہ آپ نیکی کرتے رہیں. دوستان محترم, اس دنیا پر بڑے بڑے سلاطین زمانہ آئے, بڑے بڑے شہنشاہ, بڑے بڑے بادشاہ آئے, بڑی بڑی معتبر شخصیات آئیں. جتنا دیر وہ دنیا پر شخصیات رہی ان کا نام بھی باقی رہا, ان کے چرچے اور تذکرے بھی ہوتے رہے. مگر جب وہ دنیا سے چلے گئے ان کا نام لینے والا کوئی نہیں, ختم ہو گئے, نام و نشان تک نہ رہا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو 1400 سال گزرے. ایمان سے بتاؤ, 14 صدیاں بیت جانے کے باوجود ہر سال 10 محرم الحرام کی تاریخ جب آتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی محرم میں ہر 1400 صدیاں گزرنے کے باوجود امام حسین کا نام بولو زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی شہید ہوئے 50 دن تک پانی بن رہا. حضرت امیر حمزہ کی شہادت, رسول اللہ کے چچا, اتنی دردناک شہادت, آپ کی زبان مبارک کاٹی گئی, آنکھیں نکالی گئی, زبان مبارک زخمی کیے گئے, لہولہان کیا گیا. اتنی دردناک شہادت کسی کی نہیں ہوئی جتنے حضور کے چچے حضرت امیر حمزہ کو ہوئی ہے. ایمان سے بتاؤ, حضرت امیر حمزہ کا چرچا زیادہ ہے یا امام حسین کا زیادہ ہے؟ کس کی شہادت کا چرچا زیادہ ہے؟ امام حسین کا زیادہ ہے نا. کیوں؟ عثمان غنی اللہ 50 دن پانی بند رہا, کربلا میں 3 دن رہا, وہاں 50 دن رہا. چرچا کس کا ہے؟ ان پر 3 دن پانی بند کیا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ کی شہادت اپنی شہادت ہے, حضرت عثمان غنی کی شہادت ان کی اپنی شہادت تھی, فاروق اعظم کی شہادت ان کی اپنی شہادت تھی. امام حسین کی شہادت خدا کی قسم حسین کی شکل میں مصطفیٰ کی شہادت, حضور کی شہادت. اس لیے امام حسین کی شہادت کو کتنی شہرت ملی ہے. جہاں نبی کا نام ہوگا وہاں حسین کا بھی نام, نبی کا ذکر ہوگا وہاں بولو حسین کا بھی ذکر ہوگا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دارین کیا سلطان حسین ابن علی ہے, دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے. آپ بے شک نہ پڑھو مجھے, میں نے تو تقریر کرنی ہے, پڑھیں گے تو آپ کا فائدہ ہے. دارین کا سلطان حسین ابن علی, پیچھے سے آواز آئے دارین کا سلطان حسین ابن دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے, دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے. اور ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے, ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے, ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے, ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے. شیمر نے کہا زین العابدین ماتم کیوں نہیں کرتا, پیٹتا کیوں نہیں, ماتم کیوں نہیں کرتا, کیا وجہ؟ اللہ اکبر. اس نے کہا میں ماتم کو تب کروں میرا باپ مرا ہو یا ہرا ہو, میرا باپ تو زندہ ہے. اس نے کہا لاش کربلا میں پڑی ہوئی ہے, سر نیزے پہ چڑھا ہوا ہے, ابھی بھی زندہ کہتا ہے. اللہ اکبر. زین العابدین نے کہا یزیدی کتے وہ سامنے دیکھ, میرے باپ کی لاش
نیوے پہ بے شک چڑھی ہوئی ہے پر قرآن کی آواز آ رہی ہے. حسین قرآن پڑھ رہے نہیں پڑھا. ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے. ایک بولتا قرآن حسین ابن ایک بولتا قرآن حسین ابن ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے. ایک بولتا قرآن حسین ابن. نبی کریم نے سر مبارک اپنے سجدے میں رکھا. اللہ اکبر. امام حسین تقریباً 4-5 سال کی عمر ہے. دوڑ کے آئے نبی پاک علیہ السلام کی پشت پہ سوار ہو. اللہ اکبر. اب قانون یہ ہے کہ سجدے میں 3 مرتبہ سبحان رب الاعلی پڑھو یا 5 مرتبہ پڑھ لو, 7 پڑھ لو, 9 پڑھ لو, 11 پڑھ لو, 13 پڑھ لو. جماعت کی عادت ہے. حضرات محترم, رسول اللہ نے 3 مرتبہ تسبیحات پڑھی. شہزادہ نیچے نہیں اترا. 5 پڑھی نیچے نہیں اترا. 7 پڑھی نیچے نہیں اترا. 9 پڑھی نیچے نہیں اترا. 11 پڑھی نیچے نہیں اترا. 13 پڑھی نیچے نہیں اترا. اب رسول اللہ نے تار ہلائی, نبوت والی تار ہلائی. مالک قانون بھی میرا بنا ہوا ہے, 13 سے اوپر جانا نہیں. اب 13 پڑھ چکا ہوں. اگر سر سجدے سے اوپر اٹھاتا ہوں تو حسین گرتا ہے. آئے ہے. اور اگر نہیں اٹھاتا تو قانون ٹوٹتا ہے. یا اللہ, اس نے یہ گرے گا تو چوٹ لگے گی. اس نے کربلا میں بڑی چوٹیں کھانی. اب میں کیا کروں؟ اللہ اکبر. 13 سے آگے جاؤں قانون جاتا ہے. اگر سر اٹھاؤں تو حسین گرتا ہے. آواز آئی, اے میرے کملی والے, حسین کو نیچے نہ اتار, تو تسبیح پڑھتا رہے, پڑھتا رہے, پڑھتا رہے. یا اللہ کتنا پڑھوں؟ میں جب تک حسین خود بخود نیچے نہ اترے تو پڑھتا رہے. جب تک نیچے نہ اترے پڑھتا رہے. یا اللہ کتنا پڑھوں؟ فرمایا پڑھتا رہے. کیوں؟ یا اللہ نماز. فرمایا محبوبہ فکر نہ کر, نماز بھی میری ہے. بولو حسین بھی میرا ہے. نماز بھی میری ہے, حسین بھی. نماز بھی میری ہے, حسین بھی میرا ہے. نبی کریم نماز سے فارغ ہوئے, گھر تشریف لگے. خاتون جنت کو بلایا. فرمایا بیٹی شہزادی میرے پاس آ. یہ تیرا بیٹا نماز کی حالت میں میرے کندھوں پہ سوار ہو گیا. کافر کیا کہیں گے؟ اللہ کا نبی ہے, خدا کی بندگی کرتا ہے, بچوں کو کندھوں پہ اٹھاتا ہے. اسی طرح سمجھاؤ, ایسا نہ کیا کرے. حضرات محترم, خاتون جنت نے شہزادے کو بلایا, پیار فرمایا. فرمایا بیٹا تیرا نانا نبیوں کا سردار ہے, تیرا نانا امام الانبیاء ہے, تیرا نانا مالک ارض و سما ہے, تیرا نانا شافع روز جزا ہے, تیرا نانا ساقی کوثر ہے, تیرا نانا شافع ناصر ہے, تیرا نانا امت کا غمخوار ہے, مدینے کا تاجدار ہے. پیارے ایسا نہ کیا کرو. امام حسین نے عرض کی امی جان میں نانے کی نماز میں خلل نہیں ڈالا. میں نے بیٹا کیا کیا ہے؟ عرض کی امی جان میں نانے سے شاندار سودا کر کے آیا. زارا کے آنسو جاری ہو گئے. پیارے میری اجازت مشورے کے بغیر تو قدم ہی نہیں اٹھاتا. وہ کون سا سودا کیا جو مجھ سے مشورہ ہی نہیں کیا؟ امام حسین نے عرض کی امی جان اگر تجھے بتاتا تو تیرا کلیجہ پھٹ کے کیا سودا کیا کیا ہے؟ سودا یہ کیا کہ نانا تو نے مجھے کندھوں پہ اٹھا کے سجدے میں 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھا. میں تیرے دین کی عظمت کی خاطر, پرچم اسلام کی بلندی کے لیے اگر 72 غلام میں شہید کراؤں تو مجھے حسین بھی نہ کرے. ایک بولتا قرآن حسین ابن, ایک بولتا قرآن حسین ابن. نازل جناں دے گھر قرآن ہویا, نازل جناں دے گھر قرآن ہویا. جبریل آوے دربان بن کے,
باپ جنہ دا ہر میدان اندر لڑتا رہا کوئی ایمان بن کے، ماں جنہ دی خاتون جنت نانا جائے عرش تے مہمان بن کے، باغ دین دا جدوں ہون ویران لگا، کربلا آ گئے نگہبان، ایک بولتا قرآن حسین ابن سارے پڑھو، ایک بولتا قرآن اونچی آواز سے پڑھو، ایک بولتا قرآن۔ جب اپنے گھروں کو واپس جاؤ تو لوگ پوچھیں کہ کیا سن کے آئے ہو حفیظ اللہ شاہ مہروی سے، تو آپ یہی کہنا کہ ہم نے یہی سنا ہے کہ ایک بولتا قرآن حسین ابن بولتا قرآن حسین ابن۔ نماز میں بھی پڑھتا ہوں، نماز حضرت بھی پڑھتے ہیں، نماز شہزادہ صاحب بھی پڑھتے ہیں، نماز آپ بھی پڑھتے ہیں، سجدہ میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کرتے ہیں، قیام میں بھی کرتا ہوں قیام آپ بھی کرتے ہیں، رکوع میں بھی کرتا ہوں رکوع آپ بھی کرتے ہیں، سلام میں بھی پھیرتا ہوں سلام آپ بھی پھیرتے ہیں، اور اللہ کی قسم امام حسین نے آج تک سلام نہیں کیا، امام حسین آج تک سجدے میں ہے، اللہ اکبر، امام حسین آج تک سجدے میں ہے، اور قیامت تک سبھی سجدے میں آتے ہیں۔ جامع شہادت جو فرمایا نا، تو حسین آج بھی سجدے میں ہے، سبحان اللہ، حسین بولو آج بھی سجدے ہے۔ کربلا کی خاک پر افتخار عارف نے کہا، کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی زندگی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی زندگی سجدے میں ہے، وہ علی کا ایک سجدہ، وہ علی کا ایک سجدہ جو بج رہا تھا وقت فجر فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے، فاطمہ کا لال شاید، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سنت پیغمبر خاتم ہے یہ سجدے کا طول، سنت پیغمبر خاتم ہے یہ سجدے کا طول، کل نبی سجدے میں تھے اور کل نبی سجدے میں تھے، آج ولی سجدے میں تھے، کل نبی سجدے میں تھے، آج ولی سجدے میں ہے، پڑھو کل نبی سجدے میں تھے، آج ولی سجدے میں ہے، کل نبی سجدے میں تھے، آج ولی سجدے میں ہے۔ سیدنا امام حسین ایسا سجدہ کیا کہ ویسا کوئی سجدہ کر نہیں سکتا۔ قرآن کریم کا کیا ارشاد ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو، جب تمہارے اوپر امتحان آ جائے، آزمائش آ جائے، دو کام کرو، کون سے؟ فرمایا صبر کرو اور نماز پڑھو، اور صبر کرو اور نماز پڑھو۔ امام اس قرآن پاک کی اس آیت پر اگر کسی نے گواہت کہوں اس پہ عمل کیا ہے وہ تو سیدنا امام حسین۔ امام حسین نے نماز ایسی پڑھی ویسی کوئی پڑھ نہیں سکتا، صبر ایسا کیا ویسا کوئی کر نہیں سکتا۔ حسین کی نماز بھی بے مثال ہے، اور حسین کا صبر بھی حسین کا صبر بھی بے مثال ہے۔ میدان
حضرات محترم 10 محرم الحرام کی رات ہے. شہزادہ حسین اللہ اکبر میدان کربلا میں موجود ہے، خیمے میں موجود ہے. زہرا کے لال نے سجدے میں سر رکھا. امام علی مقام نے دنیا پر آخری دعا فرمائی. وہ دعا کے الفاظ کیا تھے؟ آپ نے کیا دعا کی؟ یا اللہ میری جان بچ جائے نہیں، یہ امتحان دور ہو جائے نہیں، عباس بچ جائے زندہ سلامت نہیں، علی اکبر بچ جائے نہیں، علی اصغر بچ جائے نہیں، یہ امتحان ٹال دے نہیں، یہ آزمائش دور ہو جائے نہیں. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری دعا کیا کی؟ امام علی مقام نے آخری دعا کی، یا اللہ تیرے دین کی خیر ہو، یا خدایا میں آؤں گا کشتی کنارے لگا، یہ قاسم یہ عباس بھانجے بھتیجے تیرے پاس پہنچیں گے گردن رٹا کے. مصائب جہاں بھر کے گھیرے ہوئے ہیں، تواضع یہ کی کوفیوں نے بلا کے تیرے دین کی خیر ہو یا علاج. امام علی مقام نے دنیا پر آخری دعا کی. اللہ اکبر. امام علی مقام تشریف فرمائے، صبح کی تیاری ہو رہی ہے. زہرا کے لال اللہ اکبر حضرت معصوم سکینہ اپنی پھوپھی زینب کے خیمے میں گئی. پھوپھی جان میں کدھر جاتی ہوں، کل کا پروگرام طے ہو رہا ہے. اس خیمے میں گئی، صبح کا پروگرام طے ہو رہا ہے. پھوپھی جان صبح کو کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ ادھر بھی جاتی ہوں کل کی بات، ادھر بھی جاتی ہوں صبح کی بات، کل کیا ہے؟ حضرت زینب کی آنکھیں اشک بار ہو گئی اور بی بی صاحبہ نے فرمایا سکینہ بیٹی کل کیا ہونے والا ہے؟ فرمایا دن چڑھیا تے تو ویکھ لویں گی، دن چڑھیا تے تو ویکھ لویں گی، چلدے تیر گدانو میں تو رویں گی ابے تائیں میں روساں حسین برا. بیٹی رات ہو گئی سو جا، کل رات گئی ہن سو جا بچی میری دھی معصوم سکینہ. میں کربل وچ مہمان بچڑی اے حاضر پیو دا سینہ. وقت امیری ویکھے ہانی جدو آیا وطن مدینہ، کل پیشی ویلے اجڑ ویسی ظالم شمر کمین. امام علی مقام نے بچی کو تسلی دی. زہرا کا لال قرآن مجید اٹھا کر تلاوت شروع فرمائی. اللہ اکبر. حضرت زینب نے امام علی مقام کے منہ سے قرآن سنا. بی بی نے رو کر کہا بھائی جان میں نے تیرا قرآن مسجد نبوی میں بھی سنا، میں نے تیرا قرآن حرم کعبہ میں بھی سنا، میں نے تیرا قرآن نانے کی گود میں سنا، میں نے تیرا قرآن راستے میں بھی سنا، پر جس طرح قرآن آج پڑھ رہے ہو میرا بھائی آج تک ایسا قرآن کبھی نہیں پڑھا. امام حسین نے فرمایا بہن زینب یہ تو کچھ بھی نہیں، کل جب میرا سر نیزے پہ چڑھاؤگا، جب میں وہاں قرآن پڑھوں گا دنیا قیامت تک یاد کرے گی کہ حسین نے قرآن پڑھیا. اللہ اکبر. دوستان محترم سیدنا امام علی مقام قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں. صبح ہونے کو ہے. اللہ اکبر. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
علی اکبر کو بلایا، فرمایا بیٹا میرے قریب آ۔ امام علی اکبر آئے، فرمایا بیٹا اس ڈبے پہ چڑھ کر اذان تو پڑھ دے، نماز میں پڑھاؤں گا، ایسی اذان پڑھ دنیا کو پتہ چلے کہ کسی نے دنیا پر اذان پڑھی۔ امام علی اکبر نے اذان پڑھی، امام حسین نے صبح کی امامت فرمائی، قرآن کریم اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، خیمے میں تشریف لے گئے، تلوار صاف فرمائی، تلوار صاف کر کے اللہ دائیں طرف مڑ کر دیکھا، حضرت زینب کھڑی ہوئی ہے، رو رہی ہے۔ امام حسین نے پوچھا بہن زینب رو کیوں رہے ہو؟ بی بی زینب نے کہا بھائی جان میں رو اس لیے رہی ہوں، باقی تو جو کچھ ہے گوارا ہے، اور اصغر کی حالت بڑی نازک، 6 ماہ کا لاشا تڑپ رہا ہے، ذرا اسے لشکر کے سامنے لے کر جاؤ، 22,000 یزیدی سورموں میں سے کسی کو تو خیال آئے گا، ایک قطرہ پانی کا مل جائے گا، میرے ننھے میرے معصوم کی جان بچ جائے گی۔ امام علی مقام نے فرمایا زینب، دکھی زینب، عزم و استقلال کی پیکر زینب، عزم و استقلال کی کوہ بے قرار زینب، صابرہ زینب، انجام میری نظروں کے سامنے ہے، پانی لینے جاؤں گا پانی نہیں ملے گا۔ زینب نے کہا بھائی جان میں نے کبھی کوئی سوال نہیں کیا، میں تیری بہن ہوں، میری لاج رکھ لے۔ اللہ اکبر، میری بات مان لے، میرے معصوم کی جان بچ جائے۔ امام حسین نے فرمایا پانی ملنا نہیں، یہ معصوم بھی ہاتھوں پہ ظالموں کے حملے سے تڑپ جائے گا، میں لے جاتا ہوں اسے کپڑے میں لپیٹ کیا۔ حضرت زینب امام علی اصغر کو کپڑے میں لپیٹ کر لے آئی، امام حسین اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کر میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابن سعد نے کہا وہ دیکھو حسین قرآن کریم اٹھا کے آ رہا ہے معافی مانگنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ جب تک یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا وعدہ نہ کرے تو تم نے سلوک کسی صورت میں نہیں کرنی۔ امام حسین قریب گئے، دشمن نے پوچھا یہ قرآن کریم ہے معافی مانگنے آئے ہو؟ زہرا کے لال نے فرمایا ظالم، حسین نہ بکنے والا، حسین نہ جھکنے والا، حسین کٹ تو سکتا ہے پر جھک نہیں سکتا، بک نہیں سکتا۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد ناداد، دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ میں معافی مانگنے والا نہیں، یہ کیا ہے قرآن کریم نہیں ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا ظالمو یہ قرآن کریم نہیں، قرآن کریم کی تفسیر میرا مہپار علی اصغر ہے۔ ایک بوند پانی کی مل جائے، حسین وعدہ کرتا ہے کوثر کا نانے سے پیالہ بھر بھر کے دوں گا۔ دشمن نے پانی نہ دیا، ہرملہ بے ایمان نے تیر مارا، تیر امام علی اصغر کے گلے کو چیرتا ہوا امام حسین کے بازو کو چھینک کر دور نکل گیا، خون کا فوارہ نکلا۔ یارو تیر چھٹا بے پیر دے ہتھوں، ونج دل معصوم دے جمیا، ترے باری چھوٹے بال دے منہ نکلیا، بانی اماں یارو تیر چھٹا
خیمے وچوں آواز آئی میرا جیون پور نکما تو تے کربل وچ جا پچھڑیوں بیٹا میری قبر نبائی جا غمہ امام عالی مقام علی اصغر کو کپڑے میں لپیٹ کر خیمے کی طرف تشریف لے آئے حضرت زینب آئی اللہ زینب اصغر آگے آئی اصغر آگے آئی حضرت زینب نے دیکھا اوپر کپڑا ہے جسم ٹھنڈا ہے خون کی گردے ختم ہو گئی جسم ٹھنڈا ہو گیا بی بی صاحبہ نے فرمایا بھائی جان سو گیا ہے امام حسین نے فرمایا ہاں اپنی نیند سو گیا ہے اللہ اکبر اپنی نیند سو گیا ہے میں پانی مل گیا کہاں مل گیا کس نے دیا امام حسین نے فرمایا نام پاک نے کوثر کا جام پلایا اللہ اکبر بی بی زینب نے علی اصغر کے چہرے سے کپڑا ہٹایا گلے سے خون جاری زینب نے آواز لگائی سکینہ آ جا ام رباب آ جا شہر بانو آ جا اصغر آ گیا ہے حضرت سکینہ دوڑ کر آئی اصغر کو دیکھا اللہ اکبر اصغر کو دیکھ کر تک کے لاش پھرا دیا تک کے لاش پھرا دی یارو تڑپ گئی ہمشیرہ ایک تگل اخیری کر جا بین لٹی گئی میرا شالا کوئی بھی نہ ہوئے ویٹ پردیس دے کلا دیساں والیاں مان وطن دا دیساں والیاں مان وطن دا پردیسی دا بیلی اللہ امام حسین بیبیوں کو سبق کی تلقین فرما رہے تھے سخی حسین نے مٹی ہٹائی قبر کھودی معصوم اصغر کو قبر کے اندر رکھا اپنے ہاتھ مبارک سے اوپر مٹی ڈالی حضرات غسل دینے والا آج ہمارے یہاں فوت کی ہو کفن دینے والے موجود غسلانے والے موجود دفنانے والے موجود تعزیت کرنے والے موجود صبر کی تلقین کرنے والے موجود فاتحہ پڑھنے والے موجود آج دوش نبوت پر بیٹھ کر کھیلنے والا شہزادہ نہ کوئی صبر کی تلقین کرنے والا نہ کوئی لاشیں اٹھانے والا امام حسین علی اصغر کو قبر میں دفن کر کے اللہ اکبر ننی جئی قبر ننی جئی کھود حسین صابر اپنا ننا شہید دفنا دیتا او لے مالکا جی میں رضا تیری پلا چاڑ حسین دکھا دیتا اللہ قبر ننی جئی کھود حسین صابر اپنا ننا شہید دفنا دیتا لے مالکا جی میں رضا تیری پلا جھاڑ حسین دکھا دیتا یا اللہ اگر تو اس طرح راضی ہے حسین بھی یوں ہی راضی میرا ایک ایک پھول تیری جنت دا مول میں تے جوڑیا کل ویسی گلی گلی ہل بولی جلتا دی جل کیویں سید توڑے چڑھائی خدائی رنگ لگے کے نام اللہ اکبر سیدنا امام علی مقام علی اصغر کو قبر کے سپرد کیا اللہ اور امام حسین اس وقت اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں
آپ نے فرمایا اس وقت کلیجا کا اسے حال بتاؤں، ہائے ہائے ہائے، اس وقت کلیجا کا اسے حال بتاؤں، اے چاند تجھے خواب میں اس طرح چھپاؤں۔ ایک باپ، ایک بیٹا ہے، باپ، بوڑھا باپ اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو کہتا ہے، ہائے 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 حضرات محترم، اس وقت کلیجا کا اسے حال بتاؤں، اے چاند تجھے خاطر میں اس طرح چھپاؤں، اے چاند نہیں جاتی صورت تیری مٹی میں ملائی نہیں جاتی، صورت تیری مٹی میں ملائی نہیں جاتی، اور پھر گردن تسلیم جھکائی، پھر یہ کیا چھڑکا کر کے ادھر آوازیں آ رہی ہیں، آؤ حسین، آؤ حسین، امام حسین جانے لگے تو علی اصغر کو خطاب فرمایا، آپ نے جاتی دفعہ قبر کو چھوڑ کر جانے لگے تو کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا امام حسین علی اصغر کو قبر کے سبب فرمایا، اللہ میدان میں خود جانے کا سارا کنبہ شہید ہو گیا، زہرا کا لال اب تنہا موجود ہے، امام حسین نے خود جانے کی تیاری فرمائی، میں دیکھ نہیں سکتا بیٹا تم نہ جا، امام علی اکبر نے پاؤں پکڑ لیے، سر پاؤں قدموں پہ رکھ لیا، حسین یہ اونچی آواز سے کہے حسین اعلیٰ نبل پر تو ہم گجرے کے پھول اس کے گلے میں ڈالتے ہیں، مٹھائی کا ڈبہ بھائی باپ کو جا کے مبارک کر دیتے ہیں، اور ظالمو تیرا بچہ بارک لا کر کے آئے تو تجھے لوگ مٹھائیاں اور مبارکیں ملتی ہیں، زہرا کا لال اتنے بڑے امتحان میں، کربلا کے امتحان میں جس کی مثال نہیں ملتی تاریخ انسانی میں، اتنا بڑا امتحان پاس کر کے آیا، حسین ماں حسین کا حقدار ہے یا ہائے حسین کا حقدار؟ ایک مرتبہ پھر کہہ دو ماں حسین، اونچی آواز سے کہہ دو ماں حسین، بلند آواز سے کہہ دو ماں حسین، ماں حسین، ماں حسین، ماں حسین، زندہ حسین، بادشاہ حسین، شاہ حسن حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت شہدائے کربلا، عظمت شہدائے کربلا، مسلک کے حق اہل سنت، علامہ پیر نور مصطفیٰ قادری، شیخ دادا فیض اللہ شاہ دہلوی، حضرات محترم، اور کوئی نہ مارتے آپ دوست ہم ہائے حسین والے نہیں، ہم واہ حسین، ہم ہائے حسین والے نہیں، ہم واہ حسین، اتنے بڑے امتحان میں شہزادہ پاس ہوا ہے، اللہ اکبر۔ سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوپھی جان سے اجازت لے کر میرے باپ کے پاس، امی جان اجازت لے کے امام حسین کے پاس آئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، دشمن کو کہا میں بتاتا ہوں، میں کہوں میں کراتا ہوں، اللہ اکبر۔ امام علی اکبر نے اپنا تعارف کروایا، فرمایا سن دولت دین تقسیم ہوئی گھر سے ہمارے، دیر سے دھوکہ نہیں کرنا، دیر سے سبحان اللہ، 2 نمبر ہی نہیں کرنی، دنیا میں ہر چیز ہی 2 نمبر ہے، کم از کم اللہ کے گھر میں بیٹھنے کو 2 نمبر نہ کرنا، ہر کوئی چھٹی ہے آپ کو، وزیر اعظم 2 نمبر، صدر 2 نمبر، وزیر اعلیٰ سارے سب کے 2 نمبر ہے، اور ہمارا 1 نمبر، وہ ان کے 2 ان کو مبارک ہے، ہمیں 1 ہی کافی ہے، وہ بھی تو 1 ہے نا، وہ بھی تو 1 ہے، ایک ہے،
ہر دم فرید کو سکھ جڑا ایک کو دو کر جانے کافر مشرک ہے جڑا ایک کو دو کر جانے وہ کافر مشرک ہے اللہ سن دولت دین تقسیم ہوئی ہر سے یار میں کچھ آپ کی جھولی میں دینا چاہتا ہوں آپ لینا نہیں چاہتے نہیں مزہ آ رہا ہوں 6 وقت میرے 8 آپریشن ہوئے 8 آپریشن میرا جذبہ بھی دیکھیں حضرت صاحب نے فرمایا کہ آپ بہت کمزور ہو گئے جسمانی طور پر روحانی طور پر تو کمزور نہیں حضرت نے مجھے فون پہ فرمایا کہ تیرا لہجہ اور تیرے الفاظ جو ہیں وہ مجھے بہت پسند ہے میں نے کہا حضور شکر ہے میرا لہجہ آواز پسند ہے مجھ میں کیا کمی ہے میں پسند آواز بھی لہجہ بھی پسند ہے الفاظ بھی پسند ہے میرے کو نام بھی صحیح دولت دین تقسیم ہوئی گھر سے دولت دین تقسیم ہوئی گھر سے اور دولت دین تقسیم ہوئی گھر سے ہمارے شاہوں کو ملا تاج نگی گھر سے ہمارے شاہوں کو ملا تاج نگی گھر سے یہ بھی تو نگینے لگے ہوئے نا مجھے حلوہ ملا ہے مگر آپ نے دم کر نہیں ملا شاہوں کو ملا ہائے 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 شاہوں کو ملا تاج نگی گھر سے چشمہ دیکھے کتنا خوبصورت چمک رہا ہے چمک رہا ہے نہیں چمک رہا ہے میں بہت بھی شوقین ملا گھڑی میری گولڈن ہوگی پین میرا گولڈن ہوگا جوانی میں بٹن میرے گولڈن ہوگا میں بہت بھی گولڈن سے کام دولت دین تقسیم ہوئی گھر سے دولت دین تقسیم ہوئی گھر سے ہائے ہائے دولت دین تقسیم ہوئی گھر سے ہمارے شاہوں کو ملا تاج نگی گھر سے ہمارے اور ڈرتا رہا ہائے 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 اور ڈرتا رہا جبریل امین گھر سے ہمارے ڈرتا رہا جبریل امین گھر سے ہمارے اور ہے چند قدم خلد بری گھر سے ہمارے ہے چند قدم خلد بری گھر سے آگے سنو محمد کے نواسے ایک ٹوپیا کے جو تیار دی ملے اللہ جناب توجہ دولت دین میں ادھارا نہ کر کوئی دولت دین تقسیم ہوئی گھر سے ہمارے دولت دین تقسیم ہوئی گھر سے ہمارے شاہوں کو ملا تاج نگی گھر سے کچھ لینا چاہتے حسین سے تو پڑھو شاہوں کو ملا تاج نگی گھر سے اور ڈرتا رہا جبریل امین گھر سے ہمارے ڈرتا رہا جبریل امین گھر سے ہمارے ہے چند قدم خلد بری گھر سے ہمارے اور محمد کے نواسے ہیں ہائے 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 محمد کے نواسے ہیں اے وطن دور ہمارا محمد کے نواسے ہیں اے وطن دور ہمارا آدم سے جو پہلے تھا وہ تھا نور ہمارا سے جو پہلے تھا وہ تھا نور
امام علی اکبر نے اپنا تعارف کرایا. اللہ اکبر. آواز لگائی شہزادہ یزید آؤ حل من مبارز حل من مبارز ہے کوئی مقابلے میں آنے والا. کسی ٹکی دل لشکر 22,000 کے لشکر میں سے اکیلے 18 سال کے شہزادہ علی اکبر کا مد مقابل ہو. کسی پر جرت نہیں ہو رہی. 22,000 میں سے شہزادہ پکار رہا ہے آؤ حل من مبارز حل من مبارز. کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی. حضرات محترم شہزادے نے کہا اگر تم نہیں آتے تو اس علی اکبر خود میں آ رہا ہوں, میں خود آ رہا ہوں. اس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے. اس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے. رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے. ہائے 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 چرخے کوہن کانپ. رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے. ہائے ہائے رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے. رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے. امام علی اکبر میدان میں آؤ ہے کہ مد مقابل. کسی کی جرت نہیں پڑ رہی. ایک حضرت امام علی اکبر نے لشکر یزیدی لشکر پر پہلا وار کیا. پہلے وار میں 500 تقریباً یزیدی سورموں کو فنار برسکر. 500 یزیدی ایک پہلے حملے میں. تشنگی غالب آ گئی. شدت قتال کی وجہ سے تشنگی کا غلبہ ہوا. اللہ اکبر. شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا. شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا. ماں نے خیمے کی کناتوں سے چمٹ کر دیکھا. ماں نے خیمے کی کناتوں سے چمٹ کر دیکھا. ہائے 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 ساقی کوثر. اللہ اکبر. کتنی مایوس ہوئی ساقی کوثر کی بہو. کتنی مایوس ہوئی ساقی کوثر کی بہو. خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا. خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا. خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا. آئے حضرت امام علی اکبر میدان میں گئے. پھر پیاس لگی. گھوڑا نکال کے باہر آئے. اللہ اکبر. آواز لگائی ابا جان یا بتا العطش العطش العطش. ابا جان پیاس لگی ہے پانی. آج میں فرات پر پیرا بٹھایا ہوا ہے. پکھی پرے بچرے کے پانی پی سکتے ہیں. کوثر کے وادیوں مختار نہیں پی سکتے. مولانا حسن رضا بریلوی کی روح کئی ساتھ پھر رہی تھی. آپ فرماتے ہیں خاک ہو جا خشک ہو کر. خاک ہو جا خشک ہو کر. خاک میں مل جا فرات. خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت. اور بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان. اچھی پرند چرند پانی پی سکتے ہیں. چھپر کوثر کے والی و مختار پانی نہیں پی سکتے. ابن سعد نے کہا کلیا کلیا مار نہیں کھا.
اکبر نے یک بار کی حملہ کیا، دشمن نے یک بار کی حملہ کیا، سجے بھی تین کھبے بھی تین اگے بھی تین پیچھے بھی تین، ہر پاسو پر حساب اودا تیرا نال پروتا، او کر تیمم گھوڑے تے نیت نماز کھلوتا، آخر تیر لگا وچ تال تے ہو بے ہوش گیا سی، اللہ اکبر موتھی کہہ کے سجدے وچ گیا سی۔ شہزادہ علی اکبر تے تیروں دیا بارشاں ہو گئیاں، امام علی اکبر گھوڑے تو تھلے تشریف لے آئے، دشمن نے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کیتے، سر ادھر پہ بازو ادھر پیر کٹے ہوئے ادھر پیر۔ امام علی اکبر نے ابا جان آواز لگائی، ابا جی دوڑ کے آؤ۔ امام حسین تشریف لے گئے، چادر بچھائی، علی اکبر دی لاش جسم مبارک دے ٹکڑیاں نو چادر اکٹھا کر کے گٹھڑی بنی۔ امام حسین نے گٹھڑی بن کے موڈے اتے رکھی، خیمے تشریف لے آئے، آپ نے آواز لگائی زینب آ جا، علی اکبر آ گیا، سکینہ آ جا، علی اکبر آ گیا، عمر باب آ جا، علی اکبر آ گیا۔ حضرت زینب دوڑ کے آئی، سکینہ آئی، سکینہ نے پوچھا ابا جی ایک گٹھڑی جو خون کا دائے ایک کی لے کے آئے ہو، ایک گوشت لے کے آئے ہو۔ گٹھڑی کھولی، گٹھڑی کھول کے ایک ایک ٹکڑا علیحدہ کر رہی ہے سکینہ۔ امام حسین نے پوچھا بیٹی کی پہ کرتی ہیں؟ سکینہ رو کے کہنے لگی ابا جان میں اکبر دے ہاتھ تلاش کر رہی ہوں، انہاں ہتھاں نال چک کے میں گود پہ بٹھا کے گولیاں دینا سی، میں وہ ہاتھ تلاش کر رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین گٹھڑی ہے میں جا کے کھولی، وہ دیکھا جو لب لبا تنے پاش پاش سے، دیکھا جو لب لبا تنے پاش پاش سے، سب بیویاں چمٹ گئی اکبر کی لاش۔ امام علی مقام نے بیویوں کو صبر کی تلقین فرمائی، فرمایا قرآن کریم کی اس آیت پہ عمل کرو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ سبحان اللہ۔ امام علی مقام علی اکبر کی ماں دے کول ٹکڑے لے کے گئے تے ماں نے جس ویلے پتر دے ٹکڑے دیکھے، ماں نے رو کے گیا واری گئے نہ قبر میں اماں کو گاڑ کے، بیٹا جنگل بسا دیا میری بستی اجاڑ کے، خوابوں کی در کو اے علی اکبر جواب دو، بیٹا جواب دو، میرے دل پر جواب دو۔ اور پایا تھا مدت تو جسے خاک چھان کے، کھویا ہے وہ لال ہم نے جنگل میں آن کے۔ شہزادہ علی اکبر کو زارا کے لال نے دفن فرمایا، دفن کر کے قبر کو خطاب فرمایا، فرمایا 18 سال کی ہے یہ دولت حسین کی، 18 سال کی ہے یہ دولت حسین کی، اب ہے تیرے سپرد امانت حسین کی، اور تیروں
سے پاش پاش ہے، تیروں سے نیزوں سے پاش پاش ہے، سب جسم نازنی رکھیو کا احتیاط سے دامن میں اے زمین۔ امام عالی مقام علی اکبر کو دفن کر چکے، میدان میں خود جانے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ اکبر، بی بی زینب کو بلایا، فرمایا بہن زینب ادھر آ۔ جی بھائی جان۔ امام عالی مقام نے فرمایا سب میری پیاری بہن اپنے بھائی کی زبانی آخری وقت نانے پاک دی حدیث سن لے۔ بھائی جان سناؤ کیا حدیث؟ امام حسین نے حدیث سنائی نانا پاک، فرمایا لیسا منا من زارت الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت۔ فرمایا جڑا کپڑے پھاڑے، رخسار پنڈے، گریبان چاک کرے، جاہلیت کے کلمے بولے، نبی کریم نے فرمایا وہ میرا امتی نہیں۔ خبردار میری لاش اٹھتے آن کے میری بہن رخسار نہ پنڈی، ماتم نہ کری، کپڑے نہ پھاڑی، گریبان چاک نہ کری، صبر کری، صبر سارے گھر کا ورثہ ہے۔ اللہ امام زین العابدین کو بلایا، فرمایا بیٹا عابد میرے واللہ۔ زین العابدین آئے، فرمایا بیٹا میں تینوں بھی وصیت کرنا۔ ابا جان فرماؤ۔ امام حسین نے فرمایا عابد بیٹا آخری وصیت سن لے، آئے ہیں جس کام کو وہ کام نہ بگڑے، آئے ہیں جس کام کو وہ کام نہ بگڑے، ارے جان چلی جائے مگر اسلام نہ بگڑے۔ بیٹا جان دینی پہ جائے دے گئی، پر اسلام کی چٹی چادر پہ داغ نہ لگن دے۔ آئے ہیں جس کام کو وہ کام نہ بگڑے، جان چلی جائے مگر اسلام نہ بگڑے۔ اللہ امام عالی مقام اللہ کی بارگاہ ہاتھ اٹھائے دعا منگی، دعا کے الفاظ کی نے شہزادہ میدان میں دعا کیا کرتا ہے الہی دے صبر مجھے، دے صبر مجھے جو کسی نے نہ ہو پایا، نانا بھی کہے اس نے امت کو بچایا۔ سبحان اللہ۔ وہ علم عطا کر تو حسین ابن علی کو، تو وہ علم عطا کر حسین ابن علی کو، جب وہ مجھ کو ستائیں نہ ستاؤں میں کسی کو۔ الہی وہ صبر دے مجھے جس میں خلل نہ آئے، الہی دے صبر مجھے جس میں خلل نہ آئے۔ یا اللہ مجھے صبر دے، صبر پہ رکھ، صبر دے، بے صبری نہ کرا، دے صبر مجھے جس میں خلل نہ آئے۔ امام حسین آواز آئی حسین میدان میں جا، ہے کوئی لڑن والا، ہے کوئی مقابلے کرن والا؟ زہرا دا لال حسین میدان اٹھ گیا۔ اللہ اکبر، لڑتے امام حسین نے آسمان وال نظر اٹھائی، کی نظر آیا؟ نماز ظہر دا وقت ہو گیا۔ امام حسین دی اکھیں چاسو آئے، روک کے عرض کی تھی پروردگار ایک امتحان ختم نہیں ہویا، دوسرا شروع ہو گیا۔
گل چکائے نماز دا وقت ہے کی کرا جنگ کرا یا نماز پڑھا آواز آئی حسین تیرے ابے علی جو مرتضیٰ نے بھی تے نماز دی حالت میں جا میں شہادت نوش فرمایا نماز پڑھ امام حسین نے کیا دشمنوں لڑائی بند کرو نماز انہیں کہنے اسی جنگ کرنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اللہ نماز پڑھا میں نماز پڑھ یا اللہ نماز واسطے وضو چاہیے تے وضو واسطے پانی چاہیے میرے کوئی پانی نہیں پانی ہوندا تڑپتی سکینہ نو پلانا معصوم اصغر دی جان بچاندا علی اکبر پانی پانی کرتا گیا میرے کوئی پانی کوئی نہیں میں وضو کس نال کراں آواز آئی شہزادیا اج وضو خون نال کر لے یا اللہ خون نال فرمایا فتیمم سعیدا تو اس طرح کر تیمم کر لے یا اللہ تیمم کس چیز سے کرا مٹی تے ہے کوئی نہیں سارا میدان خون نال بھرے ہے سارا میدان خون نال لٹے ہے میں کی کراں آواز آئی شہزادیا اج تو خون نال تیمم کر لے اللہ اکبر سیدنا امام علی مقام گھوڑے اتنے جس ویلے سواری فرمان لگے شہزادہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام رکاب پیر رکھیا دائیں نظر فرمائی بائیں نظر فرمائی رکاب تھامن والا کوئی نہیں لگام پکڑن والا کوئی نہیں زیر سنبھالن والا کوئی نہیں امام حسین زبان تے جاری ہو گیا یا اللہ نبی پاک نو جدو معراج ہوئی جبریل رکاب تھمایا علی پاک جدو والخیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا آج کوئی نہیں رہ گیا واقع پکڑن والا جدو وار حسین دا آیا وہ کلی زینب خیمے جو نکلی اس برکا منہ تے پایا وہ پکڑ رکھا گھوڑے دیا تھے لیوے چڑھے اپنی دیا جایا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے تے سواری فرما رہے ہیں اور کوئی بپار نو گیا تے شاپی بپار نو گیا ستویں تو لے کے 10ویں شام توڑی شامال وجے داریا 10ویں شام حساب جا کیتا ایک قرآن منافع پیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے تے سواروں کی لگام پکڑی تیر لگائی رکاب ہلائے گھوڑا چل میدان خالی ہے میرے بات کوئی نہیں میں آخری سوار ہوں اور گھوڑا چلتا نہیں حضرت سے امام حسین نے فرمایا گھوڑے بے وفائی نہ کر باری باری سارا نے لے کے دیا ہے میری باری آئی جواب نہیں دیتا چلتا ہی نہیں گھوڑے نے زبان حال نال کیا امام غلام دی وفا اتے شک نہ کرو میں بے وفا نہیں تسی بھی 3 دنوں دے پیاسے ہو میں بھی پیاسا تسی بھی بھوکے ہو تے میں بھی بھوکا میرا جسم سینہ تے ریجا کی بارش نال اپنا بھی چھلنی ہو جائے غلام دی وفا اتے شک نہ کرو اور میں پھر چلتا کیوں نہیں نبی پاک دس پیارے نواسے نے فرمایا گھوڑے آپ پھر چلتا کیوں نہیں گھوڑے نے زبان حال نال امام حسین دے رومال مبارک کی کنی اپنی پیری وچ لے کے ہیٹھاں ذرا سر نبڑایا زبان حال نال کیا حسین ناراض نہ ہو غصہ نہ کر ذرا ہیٹھاں تے جھاکی مار کی پیا ہندائی امام حسین نے ہیٹھاں نظر فرمائی کی نظر آیا گھوڑے دیا اگلیاں تو لپاں دے کول کھلوتی معصوم سکینہ رو رہی ہے ابا جی یتیم کر کے جا رہے ہو جاؤ گے
گزر گیا واپس نہ آیا تسی بھی نہیں آؤ گے. امام حسین تھلے اترے سکینہ نو سینے نال لگایا تسلی دیتی تشفی دیتی سکینہ نو تسلی دے رہے مدینے پاک پر نظر کیتی دھول اڑتی نظر آئی. اللہ اکبر. امام حسین رک گئے جناب کی فرمائش امام حسین رک گئے نہ سمجھیا مدینے پاک پر کوئی مددگار پہ اپنے. اللہ تھوڑی دیر بعد دھول چھٹ گئی تو شتر نکلیا دیکھیا شتر تے سوار بیٹھا ہے جس ویلے قریب آیا شتر اتریا اتر کے انہیں سلام کیتا سلام علیکم یا امام المسلمین. اے مسلمان دے امام تیرا سلام قبول فرماؤ. امام حسین نے کیا دشمنوں کے لشکر وچ مصیبت کی گھڑی وچ اوکھے ویلے میرے مسلمانوں کا ایمان کہنے والے تو کون ہے. اللہ اکبر. انہیں کیا حضور میں مدینہ پاک کے درو دیوار تے رہن والا میں تہاڈی نانی جان خدیجۃ الکبریٰ دا غلام. حضور میں کوفے ول جا رہا میں مدینہ پاک تو گزر رہا سی جس ویلے حضور دے گھر مبارک کے دروازے اگے آیا میں کی ویکھیا حضور دے دروازے اگے ایک معصوم بیٹھی بچی رو رہی سی. میں پوچھیا بچی تو کون ہے؟ انہیں کیا وے بھائی کتنے جا رہا ہے؟ میں کیا بچی میں کوفے ول جا رہا. اس بچی نے رو کے کیا وے بھائی 6 ماہ گزر گئے میرے ابا جی نو گئے ہویا وعدہ کیتا جد بھل ہو سے اکبر لے جاسی. 6 مہینے گزر گئے کوئی چٹھی نہیں آئی کوئی خط نہیں آیا کوئی سنیرا نہیں آیا. میں انتظار پہ کرنی تو کون ہے؟ انہیں کیا بچی تو دس تو کون ہے؟ انہیں کیا میں معصوم صغرا کہندے نے امام حسین کی بیٹیاں. اللہ قاصد نے کیا میں بچی تہاڈی نانی جان خدیجۃ الکبریٰ دا غلام میں کوفے جا رہا. حضور اس بچی نے میرے کے ہاتھ جوڑ لے تے بھائی مینوں بھی اپنے نال لے چل. اگر تیرے شتر تے اگر تیرے اٹھ تے جگہ نہیں واسطہ ہی لے چل شہر کوفے واسطہ ہی لے چل شہر کوفے. تیرا شکر 1000 پجاب ساکی اتے شتر نامون بٹھا پامیں اگے اگے میں دوڑتی جاو ساکی. جد بل ہو سے اکبر لے جاسی گن بل ہاں میں کچھ تکلیف نہیں تسی کیسو آپ فرما بابا آئی یہ ملے آفات یہ ملے بلا آفات کوئی آہ مار کے بھوک جلا بساکی ہو یا پیچھے حق دی سخت گرمی میں تے میہ جوان دے بہار ساکی. اللہ اکبر. قاصد نے کیا بچی وادیاں بڑیاں محیط رستے بڑے مشکل تو نہیں جا سکتی. تر بچی نے رو کے کیا وے بھائی اگر میں نو نہیں لے کے جا سکتا میں چٹھی لکھ کے ابا جی دے نہ دینیاں وہ میری چٹھی ابا جی کو پہنچا دے. بچی نے چٹھی لکھی حضور میں اور چٹھی دین واسطے آیا کوفے ول جا رہا سا. امام حسین وہ چٹھی نو لے کے خیمے وچ گئے چٹھی کھولی بیبیاں نو بلایا خط پڑھ کے سنایا. بچی لکھتی ابا جی اللہ اکبر ابا جی مینوں کول بلا لو کرساں خدمتاں. ابا جی مینوں اپنے کول بلا لو کرساں خدمتاں ادب بجا بابا پھوپھی جی زینب اماں شہر
مہربانو ملسن کدوں کلے جڑے لا بابا کدی فاطمہ دا بیتی قبری تے کدی روزے تے رونیاں یا بابا ابا جی ایسا سگرا غریب نو بھول گئے ہو بخشو جاجے کوئی خطا بابا پانی بھرانگی کپڑے دھوسانگی کھانا لوانگی کول پکا خوب پکا بابا بھائی اصغر نو لوریاں دیوسانگی نالے لوانگی کول سلا بابا کرتا اصغر لئی ایک تیار کیتا ہتھیں دیوسایا پہ پہلا بابا دوستو کربلا دی داستان اتنی غمناک اتنی دردناک ہے میں کوئی سن سکتا ہے میں کوئی سنا سکتا ہے اللہ تعالیٰ میری تکلیف کرنے کا دل پہنچا ہے ایسی کہ میں تکلیف نہیں کروں اگر اس کل کا پورا اس بات ہے کہ 10 روزہ پروگرام ہے اور ہر رات جاگرن اور ہم